میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، سابقہ جمعے کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ ان 4 سوالوں میں ایک بڑا اہم سوال یہ تھا کہ تو نے مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ایک سوال کے 2 جز ہیں کہ مال کا آنا تیرے پاس کیسے ہو رہا تھا، کہاں سے آ رہا تھا، اور پھر جو مال آ رہا تھا اس کو خرچ کہاں کیا جا رہا تھا۔ تو میں نے اس کی کچھ تفصیل سابقہ بیان میں عرض کی تھی کہ ہر مسلمان پابند ہے کہ اس کے پاس آنے والا پیسہ کیسے آ رہا ہے۔ اس چیز پہ غور کرنے کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ انسان کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا جا رہا ہے یا حرام کا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، مسلمان اتنے غافل ہیں کہ وہ اس سوچ اور فکر میں نہیں جاتے کہ یہ پیسہ میرے پاس کیسے آ رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ جنہیں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے اور اس سوال کے جواب دینے کا ڈر ہے، وہ کبھی ناجائز معاملات نہیں کرتے۔ وہ ہر معاملے سے پہلے تحقیق کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کہیں میرا یہ نفع حرام کا تو نہیں ہو جائے گا، میرے پاس آنے والا مال حرام کا تو نہیں ہو جائے گا۔ معاشرے کے اندر مال حرام کی اتنی صورتیں پھیل چکی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مستقل ٹیمیں اور گروہ سارا دن یہ سوچتے ہیں کہ ناجائز مال کیسے اکٹھا کرنا ہے، پھر ان ناجائز طریقوں کو مسلمانوں میں پھیلایا جاتا ہے، اور مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کہتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے لگانے سے زیادہ مل رہے ہیں، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنے سے مجھے زیادہ مل رہا ہے نفع۔ اسے اپنے نفع کے لیے، اپنے نفع سے غرض ہے، حلال حرام سے غرض نہیں۔ اس لیے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئی اتنی ناجائز صورتیں، اور بعض صورتیں یہاں تک ہیں کہ جو صراحتاً سود کے زمرے میں آتی، سیدھا اللہ سے اعلان جنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے، اور اتنے فتنے ہوں گے کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو کافر ہیں، صبح مسلمان ہیں۔ اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو ان حرام مال کے آنے والے ذرائع میں ایک موجودہ معاشرے میں بڑا ایک ذریعہ جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے وہ سود ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو سود کھاتے ہیں، قرآن ان کی پہلی سزا یہ بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے ان کو جنات نے پکڑا ہوا ہے، خبتی سے ہو جائیں گے،
جیسے جس کو شیطان چھو لے اس کی عقل چلی جاتی ہے، ان کی یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ اس عمل سے باز نہ آئے، اتنی قرآن کی آیات سننے کے بعد بھی، اللہ کے نبی کے اتنے سخت فرامین سننے کے بعد بھی یہ سود کے معاملات کرنے سے باز نہ آئے، قرآن کہتا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، حکم آ چکا ہے کہ ایمان والو فَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت اور تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تم اس سود سے باز آ جاؤ، اگر تم اللہ کی طرف سے آنے والی اس نصیحت سے تم نے سبق حاصل نہ کیا، تم سود سے باز نہ آئے، بڑی سخت وعید بیان فرمائی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے۔ کہ جو سود کے معاملات سے باز نہیں آتا، پورا ملک، پورا معاشرہ، پوری تجارت سود میں جکڑی ہوئی، اس لیے تو ملک کے حالات بہتری کی طرف نہیں آ رہے۔ کہ ایک گناہ ایسا ہوتا ہے اس کے اثرات پوری قوم تک پہنچتے ہیں، اس کی نحوست پوری قوم تک پہنچتی ہے۔ سود کا گناہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کے اثرات ساری قوم تک ہیں، پورے ملک پر ہیں۔ اور جس ملک والوں نے، جس قوم نے اجتماعی طور پر اللہ سے اعلان جنگ کر رکھا ہو، وہ اپنے ملک کو کے حالات کو بہتر لانے کی طرف کیسے سوچ سکتے ہیں؟ سارے لوگ جب الیکشن ہوتا ہے کہتے ہیں وہ پارٹی ٹھیک ہے، اس نے بڑا اچھا نعرہ لگایا ہے، اس کا جو مشن ہے وہ بڑا اچھا ہے، اس کے اہداف بڑے اچھے ہیں، ان کو ووٹ دینا چاہیے، یہ ملک سنواریں گے، فلاں پارٹی کو ووٹ دو وہ ملک سنوارے گی۔ ساری قوم لگی ہوئی ہے کہ شاید ان پارٹیوں کے سے امید رکھ کے یہ ملک سنوار دیں گے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن سے ہم نے امیدیں وابستہ کی ہیں وہ خود اللہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ اعلان جنگ اللہ سے کیے بیٹھا ہو اور ہم اس سے امید رکھیں کہ یہ ملک سنوار دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ساری قوم نے امیدیں ان پر لگا رکھی ہیں کہ فلاں آ جائے گا ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے، فلاں آ جائے گا ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جب تک اس ملک سے، اس قوم سے یہ اجتماعی گناہ ختم نہیں ہوتا، یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر لوگ سود سے باز نہ آئے، سود کے گناہ سے باز نہ آئے، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود 33 بار زنا اور بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے بڑا گناہ ہے۔ شراب کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتر جائے اس سے بڑا گناہ ہے سود کا ایک لقمے کا نیچے اتر جانا۔ اب لوگ، پورا معاشرہ اس میں مبتلا ہے، بینکیں سود بیچ رہی ہیں، کمپنیاں سود بیچ رہی ہیں، اب ایک فرد بھی سود بیچ رہا ہے۔ لینے والے پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، دینے والے پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی، تعاون کرنے والے پر بھی لعنت۔ جتنے لوگ سود کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں سب پر لعنت ہوتی ہے، اتنا خطرناک گناہ۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ بینکوں کا ہے کہ بینکیں سود بیچ رہی ہیں، سود پہ قرض دے رہی ہیں۔
کون سا زمیندار جو سود پہ قرض نہیں لے رہا؟ کون سا تاجر جو سود پہ قرض نہیں لے رہا؟ سود پہ قرض لے کر اپنے کام چلانا چاہتے ہیں. یقین سے کہتا ہوں، قرآن سامنے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود تو مٹ جاتا ہے، سود کے پیسے سے کیے گا کام بے برکت ہو جاتا ہے، کبھی اس میں برکت نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس. تمہیں نظر آتا ہے سے سود کے ذریعے میں تجارت کر رہا ہوں، میرا مال بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے، میں نے تو ₹1,00,000 بینک کو دیا تھا، 10,000 ہو گیا، ایک 20 ہو گیا، ایک 30 ہو گیا، بڑھ رہا ہے. فلا یربو عند اللہ، بڑھتا نہیں ہے. یہ تیری عقل کہتی ہے، تیری عقل کو بنانے والا کہتا ہے بڑھتا نہیں ہے. تیری سوچ کہتی ہے بڑھ رہا ہے، تیری عقل کہتی ہے بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں بڑھ رہا، تو نقصان میں جا رہا ہے. تو اپنے لیے اپنی زندگی میں مشکلات کھڑی کر رہا ہے. جس نے سود کا کام شروع کیا، اللہ سے اعلان جنگ کیا، ان کے حالات پہ لے کے دیکھو ذرا. ان کے گھر سے بیماری نہیں جاتی، ان کے گھر سے پریشانیاں نہیں جاتی. جب کبھی حالات تو لے کے دیکھو. اللہ کی کتاب ہی غلط ہو جائے گی. اور فرمایا اللہ نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا قرآن میں، لیکن جو لب و لہجہ اللہ تعالیٰ کا سود کے گناہ کے متعلق ہے، کسی گناہ کے متعلق نہیں شرک کے بعد، کہ اللہ نے اس کو اپنے سے اعلان جنگ سے تعبیر کیا ہے. اور جو اللہ سے اعلان جنگ جس کا ہو جائے اور اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو بتائیے اس کا بنے گا کیا؟ اس کی تو تباہی اور بربادی ہے. لوگ سود پہ قرض دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے قرض کے بدلے کسی قسم کے نفع کی شرط لگائی، نفع وصول کیا، چاہے پیسے کے ذریعے ہو، چاہے کام کے ذریعے ہو، چاہے کسی سہولت دینے کے ذریعے ہو، وہ سب سود ہے. مرکزی قومی بچت بھری پڑی ہے. لوگ ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں، ریٹائرڈ اور پیسہ ملتا ہے اور مرکزی قومی بچت کے حوالے کر دیتے. اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ نفع آ رہا ہے، اور نفع حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے. قیامت کے دن سوال ہے مال کیسے آیا اور کیسے خرچ کیا، اس کی پرواہ نہیں ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک شخص بڑی عبادت کرتا تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، مسجد میں رہتا تھا اکثر. لوگ بھی اس سے بڑے متاثر تھے، یار سب سے زیادہ عبادت تو اس انسان کی ہے. جب اس کا انتقال ہوا، اس کی قبر میں اسے رکھا گیا، قبر بند کی گئی، اس کی قبر آگ کے شعلوں سے بھر گئی. قبر کے حالات ہی بدل گئے. اللہ آخرت کے حالات کسی کو دکھاتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ دکھا بھی دیتے ہیں. آخرت کی جزا سزا کے فیصلے دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں. لوگ بڑے حیران، لوگ بڑے پریشان کہ مسجد سے تو اٹھتا ہی نہیں تھا، تسبیح اتنی کرتا تھا، تلاوت، نماز کا، تہجد کا بڑا پابند تھا، ہوا کیا ہے؟ تحقیق کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی، سرکاری ملازم تھے، ریٹائرڈ ہوئے، سود پہ پیسے دیے، سود ہی کھاتے رہے. عبادت میں لگا ہوا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، کہتا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اسے یہ نہیں پتا کہ پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا جا رہا ہے یا حرام کا جا رہا ہے. پکڑوا دیا اس نے. دین اسلام صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، دین ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے. ایک تاجر ہے، اس نے تجارت کیسے کرنی ہے، ایک ذمہ دار ہے، اس نے ذمہ دارہ کیسے کرنا ہے، ایک ملازم ہے، اس نے ملازمت کیسے کرنی ہے، ایک نفع کمانے والا، اس نے نفع کیسے کمانا ہے. ایک ایک بات کی قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو بینکوں سے سود پہ معاملہ کرنا، سود لینا اور دینا دونوں گناہ کبیرہ ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور جو اس میں گواہ بنتا ہے، جو اس میں لکھ پڑھ میں استعمال ہوتا ہے، اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے، اس پر بھی لعنت ہے. اتنا بدترین گناہ ہے. اور بینک والوں سے
ایک مرتبہ بات ہوئی، جاننے والے تھے، میں نے کہا جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں انہیں آپ کرنٹ اکاؤنٹ کا مشورہ دیا کرو. کہتے لوگ مانتے نہیں ہیں، زیادہ ہم کہہ نہیں سکتے، ہماری نوکری کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ضرور ہیں، کہتے نہیں، ہم نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہے جس میں ہمیں سود ملنا چاہیے، نفع. اس کو سود کو نفع سے تعبیر کرتے ہیں. مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال قرار دیا تو ان کا سوال یہ تھا کہ سود کے اندر بھی نفع ملتا ہے، تجارت میں بھی نفع ملتا ہے. بات تو ایک ہے، بات تو ایک ہے. 1000 روپیہ کسی کو دیا، یہی سود ہے، اور زیادہ وصول کیا. کسی کو ایک محدود متعین رقم دے کر اس سے زیادہ وصولی کا مطالبہ کہ جب تم واپس کرو گے تم نے زیادہ پیسے واپس کرنے ہیں، یہ سود ہے. بینکیں لین دین سود کے ساتھ کر رہی ہیں. تو وہ کہنے لگا لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم نے اسی اکاؤنٹ میں پیسے رکھے جہاں سے ہمیں نفع ملتا ہے. تو نفع کا لفظ مشرکین مکہ کہتے تھے بات تو ایک ہی ہے، وہاں بھی نفع ہے. 1000 روپیہ دو 1100 ملتا ہے، 1000 کی چیز بیچو، 1000 کی چیز لے کر 1100 کی بیچو، وہاں بھی 100 روپیہ نفع مل گیا. بات تو ایک ہے. قرآن نے واضح کیا نہیں، بات ایک نہیں ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. وہاں تم نے پیسے دیے ہیں، یہاں تم نے چیز دی ہے، تجارت کی ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہے، یہ حلال کیا ہے. اور وہ جو پیسے دے کر اوپر تم نے پیسے لیے وہ تم نے حرام کیا ہے، وہ سیدھا اللہ سے اعلان جنگ. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہ سود کا معاملہ کرنے والا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے، فرمایا میں نے خواب دیکھا، 2 فرشتے آئے حضرت جبرائیل اور میکائیل، اور مجھے اس مبارک شہر سے اٹھا کر کہیں لے گئے. تو میں نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے اور وہاں پہ 2 شخص کھڑے ہیں اور ان کے پاس پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور ایک شخص اس خون کی نہر میں غوطے لگا رہا ہے. تو جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کے سر پہ زور سے پتھر مارتے ہیں، پھر وہ چلا جاتا ہے خون کی نہر میں. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سود خور تھا. اور اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے پھولے ہوئے تھے جیسے مکان ہوتے ہیں، اور اس میں سانپ مجھے پیٹوں میں چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ سود کھانے والے ہیں. اب بینکوں سے نکل کر معاملہ باہر آ چکا ہے. ایک ایک شخص جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہے وہ سود پہ پیسے دیتا ہے، کہتا ہے مجھے آپ کو قرض دینے کا فائدہ کیا ہے، میں تو اس طرح پیسے نہیں دوں گا، آپ مجھے بتاؤ مجھے واپس کتنا کرو گے. اور بینک والوں نے اتنی ایسی قسمیں تاجروں کے اندر رائج کر دی ہیں کہ جو سراہتاً سود کے اندر موجود ہیں، لیکن اب لوگوں کو پتہ نہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے کے ساتھ پیسہ ملے وہی سود ہے، اس کے علاوہ سود نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ کتنی شکلیں سود کی مارکیٹ میں موجود ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. بینک والے اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں 40,000 روپیہ یا 25,000 کی قید لگاتے ہیں، یہ رکھیں، ہم اس کے بدلے آپ کو چیک بک فری دیں گے، آپ کو ATM کارڈ فری دیں گے، آپ کی آن لائن سسٹم فری کریں گے، فلاں چیزیں فری کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اکاؤنٹ میں 40,000 ہر وقت یا 25,000 جتنی ان کی لیمٹ ہے وہ موجود رہنا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونے چاہیے. اب بتائیے، اب پیسے تو نہیں لیے اس نے اس قرض کے بدلے سہولت لی ہے، اب یہ بھی سود ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر وہ قرض جس کے بدلے کسی قسم کا کوئی نفع لیا جائے فَهُوَ رِبَا، وہ سود ہے. بینک کے پاس ہماری رقم بطور قرض کے ہے، بینک ہم کو پیسے واپس کرنے کا پابند ہے، ہم نے اس میں پیسے اپنی صرف حفاظت کے لیے رکھے ہیں، تو ہم کو پیسے واپس کرنے کے جو پابند ہیں، تو جو پیسے اس نیت سے دیے جائیں جو واپس لینے ہوتے ہیں ان کا حکم عمومی طور پہ قرض کا ہوتا ہے.
تو بینک چونکہ ہمارا مقروض ہوتا ہے، یعنی ان کو پیسے ہم نے جو دیے وہ ان کا حکم قرض کی طرح ہے، اب اس کے بدلے کسی قسم کی بینک سے سہولت حاصل کرنا سود ہے۔ ہاں اگر یہ شرط نہیں ہے کہ آپ پیسے اتنے اکاؤنٹ میں رکھیں تو ہم آپ کو یہ سہولتیں دیں گے، پیسے رکھنے کی کوئی شرط، چاہے اکاؤنٹ زیرو ہو جائے تب بھی وہ آپ کو سہولت یہ مہیا کریں گے، چاہے اکاؤنٹ زیرو ہو جائے، کوئی شرط نہیں اضافی، تو پھر کچھ گنجائش ہے کہ ان سے یہ سہولتیں لی جا سکتی ہیں۔ تو بینک کے ساتھ سود کا لینا اور دینا یہ دونوں ناجائز اور حرام، اللہ سے اعلان جنگ۔ بینک کو پیسے دے کر پیسے تو نہیں لے رہا، اس کے بدلے ان سے کسی قسم کی سہولت لے رہا ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح موبائل کمپنیاں، تیسری صورت مارکیٹ میں جو رائج ہے سود کی، مارکیٹ میں موجود ہیں یہ شکلیں ساری، وہ کیا کرتی ہیں، وہ اکاؤنٹ ہولڈر کی ایک مخصوص مقدار، مثلا 1000-2000 روپیہ اکاؤنٹ میں رکھو، تمہیں روزانہ ہم اس کے بدلے فری منٹ دیں گے، 50 منٹ تمہارے موبائل پر آئیں گے۔ اب یہ پیسے جو 1000-2000 روپیہ اس نے رکھا ہوا ہے، یہ بھی کمپنی کے پاس قرض ہے، اس نے واپس کرنا ہے، اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، اس کے بدلے تمہیں روزانہ فری منٹس ملیں گے۔ تو یہ فری منٹس کا ملنا یہ بھی سود میں داخل ہے، اس لیے کہ آپ قرض کے بدلے نفع لے رہے۔ اب کتنے نوجوان اس گناہ میں، کتنی مخلوق اس گناہ میں مبتلا ہے، اور کتنے لوگ کہتے جی چلتے کاروبار میں ہم نے پیسے لگائے ہیں، بس میں نے اسے 1,00,000 2,00,000 5,00,000 دیے، اس نے کہا جی مہینے کا 25,000 آپ کو دیتا رہوں گا، 25-30,000 بس وہ دے رہا ہے۔ بھی کبھی پوچھا ہے کتنا نفع ہوا کتنا نقصان ہوا، تم کیا کرتے نہیں؟ مجھے نہیں پتا اس بات کا، میں نے پیسے دے دیے، اب مجھے 25,000 مہینہ دے دیتا ہے، کہتا ہے اتنا نفع ہوا ہے۔ سود ہے، واضح سود ہے۔ تجارت کے اصول ہیں، اگر تم کسی کے ساتھ شراکت کرنا چاہتے ہو تمہیں شراکت کے اصول پوچھنے پڑیں گے، اگر تم کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تمہیں اصول پوچھنے پڑیں گے کہ کیا میرے پیسے دینا شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر شریعت کے اصول کے مطابق ہیں تو تم نفع صحیح لے رہے ہو، اگر شریعت کے اصول سے ہٹے ہوئے تم نفع حرام لے رہے ہو۔ اور کتنے لوگ جنہوں نے اپنا نفع فکس کیا ہوا ہے، بینک بھی یہی کرتا ہے، اتنے پیسے ہمیں دو اتنا نفع تمہیں ملے گا۔ اب مارکیٹ تجارت میں یہی ہو رہا ہے کہ جو گھر میں بیٹھا ہے کہتا ہے جی مجھے تو پیسے ملے تھے، میں نے فلاں دکاندار کو دے دیے، وہ ہر مہینے مجھے 10,000 دے رہا ہے، کہتا 1,00,000 روپیہ دو گے 10,000 لے لینا، 2,00,000 تجارت کر رہے ہیں۔ وہ کیسی تجارت ہے کہ جس میں 10,000 ہی ہر دفعہ نفع ہوتا ہے، کم زیادہ ہوتا ہی نہیں، کہ کیسی تجارت؟ حساب کتاب کوئی نہیں، جس تجارت میں حساب کتاب ہی کوئی نہیں وہ کیسی تجارت ہے؟ جس میں نفع نقصان کا پتہ ہی کوئی نہیں وہ کیسی تجارت ہے؟ جس کو آپ نے پیسے دیے آپ کو اس نے دھوکہ دیا ہوا ہے، جھانسا دیا ہوا ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، یہ بھی سود کی چوتھی شکل ہے۔ ناجائز طریقے سے آنے والے مال حرام کی اتنی صورتیں، اور بعض صورتیں میں نے شروع بیان میں کہا کہ صراحتاً سود میں داخل ہے، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ مال میں برکت نہیں۔ ایک شخص کہتا ہے جی میں فیکٹری کا مالک تھا، مجھے کہنے لگا کہ میں پہلے مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتی تھی، اب سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ مٹی بن جاتا ہے، کسی نے جادو کیا ہے۔ تو میں نے اللہ پاک نے میرے ذہن میں بات ڈالی، میں نے کہا جو فیکٹری بنائی ہے آپ نے، وہ کاروبار شروع کیا، وہ کس طرح کیا تھا؟ بینک سے پیسے تو نہیں لیے تھے؟ کہتے وہ تو لیے تھے، بینک سے ہی قرض لے کے شروع کیا، اب وہ سود واپس کرنا ہے۔ میں نے کہا وہ جادو نہیں، یہی جادو ہے۔ اللہ سے اعلان جنگ کر کے تیرے کاروبار میں برکت ہو جائے تجھے پریشانی نہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو نے تو اپنے کام کا آغاز ہی بے برکتی اور نحوست سے کیا ہے، تیرے کام کا آغاز ہی اللہ سے اعلان جنگ کرنے سے ہوا ہے۔ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ نحن نرزقک، ہم رزق دیتے، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق اللہ دیتے ہیں۔ ایک آیت ہے، قرآن کی 20 آیتیں ہیں،
اس پہ گواہ ہیں وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، تمہیں مل کرے گا، تم سے وعدہ ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ راتوں رات امیر ہو جاؤں، کچھ کرنا نہ پڑے، بس ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے وہ بعد میں دیکھی جائے گی، پیسہ تو جمع کرنے دو، میں نے فلاں مقصد حاصل کرنا ہے، میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، کیونکہ اس کی نظر صرف دنیا پر ہے کہ میں دنیا حاصل کرنی ہے۔ اس کے نظام زیادہ بکھر چکے ہیں، اب ان خراجات کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اب وہ اتنا پیسہ پورا نہیں ہوتا جب تک حرام کی طرف نہیں بڑھتا، ملتا ہے لیکن یہ جلدی چاہتا ہے اور پھر حرام کی طرف جاتا ہے، اور حرام کثرت سے ہوگا لیکن بے برکتہ ہوگا، برکت سے خالی، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے مجھے خود بتایا، کہتا جب بھی میں نے مال حرام حاصل کیا ہے گھر میں کوئی نہ کوئی گر جاتا تھا، وہی پیسے جو حاصل کیے ہوتے ان کی بیماری پہ لگ جاتے۔ میں نے کئی مرتبہ کہتا میں نے تجربہ کیا، آخر کار کہتا میں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد یہ حرکت نہیں کروں گا، فائدہ کوئی نہیں۔ یہ تو اپنے ذہن میں آنے والی بات ہے، دل میں اترنے والی بات۔ جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ اٹل ہے، لا مبدل لکلماتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، میری عقل غلط ہے، میری سوچ غلط ہے، میری فکر غلط ہے، اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کا قرآن سچ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے سود مٹتا ہے ختم ہوتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے سود خور شیطان کو چھونے جیسا ہو جائے گا قیامت کے دن، اللہ کا قرآن کہتا ہے سود میں بے برکتی ہے۔ تو انسان کی عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں بڑھ رہا ہے، میرے مال میں تو اضافہ ہو رہا ہے، میرے کاموں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی سوچ غلط ہے، اللہ کا قرآن صحیح ہے۔ اس لیے ہر وہ طریقہ جس کے ذریعے ہمیں آمدن آ رہی ہے ہم نے تحقیق کرنی ہے، ہم نے اہل علم سے پوچھنا ہے اس طریقے سے میں نفع لے رہا ہوں، کیا میرا یہ نفع جائز ہے؟ کیا یہ نفع میرا حلال ہے؟ جو تجارت کر رہا ہوں یہ حلال ہے؟ تو پھر آپ اطمینان سے اس تجارت کو کریں۔ جس میں آپ کو پتہ چل جائے یہ طریقہ حرام ہے، آپ پر اس سے بچنا فرض ہے، اس تجارت کو ختم کرنا فرض ہے، اس تجارت کو توڑنا فرض ہے، اس تجارت کے معاملے کو ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پابند ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آمدنیوں کو حلال بنانے کی اور اس کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب